السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ کے اندر جو اس وقت برطانوی حکومت جس مسئلے سے دوچار ہے وہ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ آنے والے لوگوں کو روکنا ہے۔ فرانس کی طرف سے سمندری راستہ استعمال کرتے ہوئے برطانیہ غیر قانونی مہاجرین کی یلغار سمجھ لیں، اور بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ کئی ملین پاؤنڈز کا بجٹ ہونے کے باوجود اس بیماری پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ فرانسیسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ چینل میں ایک چھوٹی کشتی کے حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، جبکہ 50 کو بچا لیا گیا ہے۔ فرانس کی میریٹائم پریفیکچر آف دی چینل اینڈ نارتھ سی کے ایک بیان میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فرانس کے میریٹائم پریفیکچر چینل آف دی نارتھ سی کہتا ہے کہ 6 افراد کو سنگین حالت میں نکالا گیا، جن میں سے ایک کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیلس کے اسپتال منتقل کیا گیا، بعد میں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ 5 افراد اسپتال میں تشویشناک حالت میں موجود ہیں۔ فرانسیسی حکام کو اپڈیٹ دینے کی توقع ہے کہ RNLI نے کہا ہے کہ ایک لائف بوٹ کے عملے کو صبح 4 بجے سے پہلے لانچ کیا گیا تھا۔ تلاش کی کوششیں اب بھی زیر غور ہیں، اور یہ حالات اس طرح ہیں کہ برطانوی حکومت کے ترجمان اب اس کہتے ہیں کہ ہم نے چینل میں ایک واقعے سے متعلق ہمیں ادراک ہوا، اور HM کوسٹ گارڈ ایک مربوط جواب پر کام کر رہے ہیں اور مناسب وقت پر مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اب دوسری طرف ہم یہ دیکھیں تو برطانوی میڈیا کے مطابق جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک گروپ نے ہوم آفس پر زور دیا ہے کہ وہ دیگر شہروں سے ہوٹل چھوڑنے پر مجبور کرنے کے اقدامات کو روکے۔ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن پہنچے ہیں برطانیہ میں، برطانیہ نے انہیں ہوٹلز میں رہائش دے رکھی ہے، اور اس پر برطانیہ کا روزانہ تقریباً 6 ملین پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت برطانیہ میں 8,880 افغان شہری موجود ہیں جو مختلف ہوٹلوں میں رہائش پذیر ہیں، اور اب اگست کے وسط میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں سے ہزاروں ہوٹلز چھوڑ دیں گے۔ اب سوالات تو بہت سے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک غیر قانونی افراد کی برطانیہ آمد کو کنٹرول نہیں کیا گیا، جبکہ حکومت اس پہ بہت زیادہ زور و شور بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پھر روانڈا پالیسی بھی آئی، قانون سازی بھی ہوئی، لیکن اس سب کے باوجود ان کی روک تھام ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ کیا برطانوی حکومت پہ کوئی دباؤ بھی ہے، کیونکہ برطانیہ سگنیٹری ہے ہیومن رائٹ کنونشنز کا، بہت سے چارٹرڈ کا؟ اگر ایسا ہے، یہ دباؤ ہے، تو بھی پھر اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ دوسری جانب اگر واقعتاً حکومت سنجیدہ ہے، اتنے اخراجات کے باوجود ان لوگوں کی غیر قانونی طریقے سے برطانیہ آمد کو روکنا ناممکن کیوں ہوا ہے؟ انہی تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ بیرسٹر اختر گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوندل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شازیہ انجم صاحبہ ہیں، ماہر قانون ہیں، وہ بھی لندن سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ شازیہ صاحبہ آپ کا شکریہ۔ اسلم شیخ صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محمد مجید صاحب ہیں، لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شازیہ پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ آئے دن یہ رپورٹ ہوتا ہے لیکن چینل کراسنگ سے آنے والے لوگوں کو روکا نہیں جا سکا ہے، اور پھر آخر پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی، میں بلکہ گوندل صاحب سے شروع کروں گا، اختر گوندل صاحب، ان لوگوں کی مجبوری کیا ہے کہ یہ اپنی زندگی اتنے بڑے داؤ پہ لگاتے ہیں اور پھر یہ برطانیہ پہنچتے ہیں، اور پھر برطانیہ پہنچ کے یہ کام کرنے کے بھی اہل نہیں ہوتے جب تک ان کا اسائلم یہ ایلیجیبل نہیں ہو جاتے، اس کے لیے اپلیکیشن ان کی ایکسیپٹ نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ان کی اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی اور ان کو کام کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ تو جو بندہ اس ملک میں آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ جو بندہ اپنے ملک میں رہ رہا ہے وہاں اس کو یہ جتنی بھی باتیں بتاؤ تو نو بڈی وڈ بلیو اٹ۔ ان کو ان کے سامنے سنہرے خواب ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے جو ہے نا وہ بڑی بہتری آ جائے گی، اور سم ہاؤ کچھ لوگوں میں وہ بہتری آتی بھی ہے اکنامکلی۔ تو اس طرح وہ آتے تو اس طرح ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے وہ شروع سے ہی ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ ہارڈ ڈیسٹینیشن ہے۔ مے بی یو کے میں اپنی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اپنے لوگ بہت زیادہ ہیں، کام کرنے کے لیے بھی اپنے لوگوں کے پاس جگہ مل جاتی ہے، یا اس کے علاوہ ان کی کالونی بھی ریٹ ہے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں، لینگویج کا بھی اتنا بیریئر نہیں ہوتا اس ملک میں، ان کو یہ ایشو بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایشو ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے جس پہ ڈفرینٹ گورنمنٹس ڈفرینٹ ٹائمز میں قانون سازی بھی کرتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ میئرز بھی یوز کرتی رہی ہیں اس کو کم بیک کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے جو بہترین
چیز ہے میری نظر میں تو وہ یہی ہے کہ جہاں سے یہ لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے روکا جائے. جو یو کے کی گورنمنٹ ہے اس نے فرانس کے ساتھ ڈفرینٹ ٹریٹی سائن کی ہیں اور اگریمنٹ ان دا پاسٹ, but none of them has worked very well so far. اور گورنمنٹ جو ہے اس نے فرینچ گورنمنٹ کو, میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 2014 سے اب تک کوئی 232 ملین پاؤنڈ پے کر چکی ہے یو کے گورنمنٹ فرانس کو کہ اس جو فار دی پریونشن آف انلیگل مائگریشن. تو اس کے لیے بہترین تو یہی ہے کہ میرے خیال میں جو فرینچ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے جہاں سے یہ لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں اس کو وہاں سے روکا جائے اور اس میں جتنے جو ہیومن اسمگلر ہیں اس کریک ڈاؤن کیا جائے. جو ان لوگوں کو ادھر لے آتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں بیچارے وہ تو ایک سنر خواب اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہاں سے چلتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کا نہیں میرے خیال میں اتنا علم ہوتا. تو یو کے گورنمنٹ انٹرنلی بھی اس کو روکنے کے لیے کافی میئرز جو ہیں ان کو لیتی رہی ہے اور اسٹرکٹ کرتی رہی ہے. ہم نے دیکھا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ روانڈا پالیسی بھی آئی, اس کے علاوہ انہوں نے انلیگل مائگریشن بل بھی وہ لے کے آئے کہ اسائلم سیکرز جو ہیں ان کے لیے اس ملک کے اندر لاز اتنے سخت بنا دیے جائیں تاکہ وہ یہاں آنا ہی بند ہو جائے. اور اسائلم کے جی ٹھیک ہے گوندل صاحب آپ نے یہ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں. میں ذرا انہی کو بڑھاتے ہوئے اسلم شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا. شیخ صاحب, پالیسیز بہت سی آئیں, شور بہت ہوا, میڈیا پہ ایک ایشو ہے, لیکن لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں, اموات بھی ہو رہی ہیں, اس کو روکا کیوں نہیں جا سکا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بیرسٹر اختر گوندل صاحب نے کافی وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر ایک جامع تفصیلات بیان کی ہیں. میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ یہاں پر کچھ دہائیوں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سے پہلے جو آباء و اجداد یہاں پر آئے انہوں نے یہ راستے اختیار کیے, اس سے پہلے لوگ آئے انہوں نے یہ راستے اختیار کیے. اس کے پیچھے ایک بہت وسیع جو ہے تاریخ موجود ہے جس پر نظر اگر دوڑائیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ کولونیل پاسٹ جو ہے وہ ساری ان وجوہات کا منبع ہے. اس وجوہات کی بنا کے اوپر لوگ جو ہے اپنا الٹیمیٹ ڈیسٹنی جو ہے وہ یو کے کو سمجھتے ہوئے یہاں کی طرف رخ کرتے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اب اس جدید دور کے اندر تاریخ کسی بھی جگہ چھپی ہوئی نہیں ہے. افریقہ کے اندر کولونیل پاسٹ نے کیا رنگ دکھائے, وہاں کے وسائل کو لوٹا گیا. ایشیا کے اندر کولونیل پاسٹ نے کیا رنگ دکھائے, وہاں کے وسائل کو لوٹا گیا. اب یہ سب چیزیں یہاں پر لا کر اور اس ملک کو رچ کیا گیا اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ ساری سہولیات دی گئیں. اور اس کے بعد اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو ہمیں گلف کی صورتحال نظر آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال نظر آتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ ساری امیگریشن کا اب زور پڑا ہوا ہے, اسائلم کا زور پڑا ہوا ہے. لیکن شیخ صاحب سوال میرا یہ ہے, آپ کولونیل پاسٹ کی بات کرتے ہیں, غالباً آپ اشارہ کر رہے ہیں ورلڈ وار 2 کا, آپ افریقہ کا حوالہ دے رہے ہیں, آپ یورپ کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ تو برطانیہ کے اپنے معاملات تھے. لیکن اب اگر آپ افغانستان یا یوکرین کا ذکر کرتے ہیں وہ تو امریکہ کے معاملات ہیں, اور اس کا بوجھ برطانیہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ یعنی برطانیہ باقاعدہ طور پر نیٹو کا حصہ ہے. برطانیہ ان سارے معاملات کے اوپر اگر کچھ نہیں کر سکتا تو وہ خاموش تماشے بھی بن کر نہیں رہ سکتا. اب صورتحال یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات آپ بیک ہوم جو کنٹریز ہیں وہاں پر پولیٹیکل انریسٹ کریں گے, وہاں پر فائنینشیل انریسٹ کریں گے, وہاں پر آپ کوئی سیاسی نظام چلنے نہیں دیں گے, اور یہاں بیٹھے ہوئے آپ ان ملکوں کے اندر عوام سے اور ان کے سیاسی معاملات سے کھیلیں گے, تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہاں سے لوگ جو پیسفل رہنا چاہتے ہیں, جو امیگرنٹس ہیں, جو ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ انہوں نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے. وہ جنگ زدہ ماحول میں نہیں رہ سکتے, وہ ایسی پرسیکیوشن میں نہیں رہ سکتے جہاں پر ان کی زندگی کو خطرہ ہو. وہ مذہبی جو وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی وہاں پر اس حالات میں نہیں رہ سکتے. انہوں نے بچوں کو کوئی محفوظ چھت دینی ہے تو وہ یہ راستے اختیار کرتے ہیں. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ صورتحال پھر یورپ کے اوپر ہی آتی ہے جا کے
چونکہ زمینی راستہ افریقہ اور ایشیا کے ساتھ کنیکٹڈ جو ہے وہ یورپ کا ہے، امریکہ کا نہیں ہے. امریکہ کو جو اس میں سب سے زیادہ سیف سائڈ ملتی ہے، بینیفٹ ملتا ہے، وہ سمندر ہے. سمندر کی دوری کی وجہ سے وہاں پر لوگ راستہ اختیار نہیں کرتے، جتنا پریشر جو ہے وہ یورپ کے اوپر اور برطانیہ کے اوپر آتا ہے. برطانیہ کے اوپر اس لیے آتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ کولونیل پاسٹ کی وجہ سے وہاں پر افریقہ میں اور ایشیا میں کئی سو سال تک حکومتیں کی ہیں. وہاں پر انہوں نے پورا پولیٹیکل سٹرکچر چینج کیا، سٹرکچر دیا نیا، سارا ایجوکیشن سسٹم چینج کیا، نیا سسٹم دیا. وہاں پر جو سوشل سسٹم ہے وہ چینج کیا اور اپنا سسٹم دیا. تب اس کے آفٹر مارک جو ہیں، جو آفٹر شاکس ہیں، وہ یہاں پر ریسیو ہوں گے اور انہی کا ایک شاخسانہ ہے. اور یہ کوئی امیگریشن کا ایشو جو ہے یہ کوئی 2 4 10 سال کا نہیں ہے، یہ سالہ سال سے ایک عرصہ چل رہا ہے کام. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں اب ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہاں پر اس کو پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. موجودہ گورنمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے، الیکشن سر پر ہیں، تو سب سے آسان ہدف جو ہے وہ امیگرنٹس بنتے ہیں. آپ برٹن کے لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم امیگرنٹس کو روکیں گے، ہم یہاں پر ان کو اسائلم سیکرز کو روکیں گے اور ان لوگوں کو سمندروں میں اور دریاؤں میں دھکیل دیں گے، واپس دھکیل دیں گے، اس سے برٹن کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. میں صرف آخری بات کر کے یہ گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اگر گورنمنٹ خود کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر لوگ اپنی طرف سے آئیں تو وہ غلط ہے. کہ گڈ امیگرنٹس اور بیڈ امیگرنٹس کا کھیل جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. آپ افغانستان سے 60,000 لوگوں کو لے آتے ہیں، آپ یوکرین سے لوگوں کو لے آتے ہیں، آپ باقی لوگوں کو جہاز بھر کے لے آتے ہیں. گورنمنٹ خود کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر اس طرف آئیں تو یہ غلط ہے. یہ دوگلی پالیسی جو ہے یہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور سارے لوگ انسان ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں شیخ صاحب مجید صاحب کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے شازیہ صاحبہ، افغانستان سے آنے والے جو افغان شہری ہیں ان کو ہوٹل سے نکال کے ان کو گھر دینے تھے، لیکن اب یہ گھر دینے کا معاملہ بھی طوالت اختیار کر گیا ہے. یہ ڈیلے میں کیوں ہے؟ ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد شازیہ یہ سوال میں آپ کے ہاں چھوڑے جا رہا ہوں، بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی شازیہ صاحبہ، جو افغانستان سے آنے والے لوگ ہیں ان کو گھر دینے کا معاملہ طول کیوں پکڑ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جو بھی اسائلم کلیم کرتے ہیں یا اسائلم سیکرز ہیں، وہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنے ملکوں کو چھوڑتے ہیں. ساری دنیا میں پتہ ہے جس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی انٹرنل کانفلکٹس اور جھڑپیں اور چھوٹی چھوٹی جنگیں یہ مختلف کنٹریز میں اس وقت لگی ہوئی ہیں. لوگ ان سیف ہیں اور سیفٹی ایشوز ہیں ملکوں کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اپنے جو ان کا فنانشل اگر استحکام نہیں ہے، یا اگر ان کو فیملی اسٹرینتھ نہیں ہے، یا سیفٹی کے ایشوز ہیں، تو لوگ بیچارے مجبور ہو کے اپنا گھر چھوڑتے ہیں. کس کا دل کرتا ہے اپنے وطن اور اپنی مٹی کو چھوڑ کے اس طرح سے دریاؤں میں دھکے کھاتے ہوئے یہاں پر آئیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ورلڈ لیڈرز اس طرح کے ہونے چاہیے جن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر کنٹری کے میک شور کرنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس آر پروٹیکٹڈ. اگر یہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں جو ہیومن رائٹس کے بادشاہ کہلاتے ہیں، جب یہ ہیومن رائٹس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں نا، تو جب یہ کیئر لیس ہو جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پہ کہ وہ وہاں پہ ان کو انجسٹس ملے، وہاں پہ ان کو بھوک ملے، وہاں پر ان کو انسیف انوائرمنٹ ملے، اور تو بچوں کے حقوق کی پاسداری ہو، تو مجبور ہو جاتی ہے فیملیز ان ملکوں کو چھوڑنے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے جو سیف کنٹریز ہیں. سب سے کور ایشو یہ ہے، اور اس کور ایشو کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. جب تک یہ کور ایشو ایڈریس نہیں ہوگا تب تک اسی طرح سے اس طرح کے جو کنٹریز ہیں، برطانیہ ہے، یورپ ہے، جو سیفسٹ کنٹریز کہلاتے ہیں، اسی طرح سے ہی جو مائیگرنٹس ہیں یا اسائلم سیکر ہیں ان کا رخ کرتے رہیں گے اور ان پر بوجھ بنتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کو کور ایشوز کو پکڑنا چاہیے. ہر کنٹریز کے اندر ہیومن رائٹس کورٹ کا انعقاد کرنا چاہیے. ہر کنٹریز کے اندر پینلسٹ بٹھانے چاہیے جو اس چیز کو میک شور کرے کہ عورتوں اور بچوں کے حقوق اور عزت کی پاسداری کی جاتی ہے. اور اکنامیکل جو سیفٹی ہے، جیسے لوگ بھوکے نہ سوئیں. لوگ جو مائیں ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو بھوکا سوتے نہیں دیکھ سکتے. جو باپ ہے، جو سنگل پیرنٹس ہے، وہ ہانڈی کے پاس بیٹھے ہوئے 3 بچوں کے پاس وہ نہیں دیکھ سکتے. ہم سے نہیں دیکھا جاتا.
تو اگر کنٹریز کے وہاں کے اپنے لیڈر فیل ہو چکے ہیں تو یہاں پر جو ہیومن رائٹس کے پاسدار ہیں وہ بھی فیل ہو چکے ہیں. پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جہاں تک آ جاتی ہے اپنے سرحدوں کو سیف کرنا اور اپنے کنٹریز کی سوورینٹی اور اپنے کنٹریز کی سیفٹی کو کرنا, تو اس میں بھی برطانیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے بارڈرز کو حفاظت میں رکھیں, اور اگر اس میں بھی وہ فیل ہو جاتے تو یہ فیلئر بھی ان کے ذمہ پڑتا ہے. اب کوئی ملک جو اپنی یہاں پر اپنی پالیسیز بناتے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ اپنے ایسٹس کو, اپنے کنٹریز کو, اپنے لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر خود ان کی پالیسیز فیل ہو جاتی ہے تو وہ اسائلم سیکر کو کیوں بلیم دیتے ہیں؟ وہ تو بیچارے وہاں کے مارے ہوئے یہاں پر آ رہے ہیں, یہاں پہ ان کو پروٹیکشن دینے کی بجائے آپ ان کو کوس رہے ہیں, مجبور مظلوم لوگوں کو کوس رہے ہیں, نہ کہ آپ اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں بات پالیسیز کی طرف. جس طرح سے ابھی ہمارے یہاں پر جو باقی گیسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے مینشن کیا کہ یہ کنٹری ٹو کنٹری اگریمنٹس ہوتے ہیں, اور جو کوئی بھی بریچ کرے گا اگریمنٹ ان کو کمپنسیشن پے کرنا پڑے گا. اگر فرینچ بارڈر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے, وہاں سے لوگ ادھر آتے ہیں, تو ٹھیک ہے, سو دیم, فرینچ گورنمنٹ کو سو کریں, ان سے کمپنسیشن لیں. اگر ان کو اتنے فنڈز مل رہے ہیں, وائی دے آر فیلڈ ٹو پروٹیکٹ دا بارڈرز آف دا یونائٹڈ کنگڈم. تو اگر وہ وہاں سے ان کا فیلئر ہے تو وہاں پہ ان سے کمپنسیشن لیں. اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے جو بچ کے جو یہاں پر اسائلم سیکر آ کے پہنچ ہی جاتے ہیں, تو پھر ان کو جو ایک اسائلم پروسیس ہے, جو اگریمنٹ ہے, جو دنیا کا کنونشن ہوا تھا, اس کے تحت ان کے اسائلم کلیمز کو پروسیس کریں گے. صحیح ہے. میں ذرا مجید صاحب کی طرف بڑھوں گا. مجید صاحب, یہ بریگزٹ کے بعد بالخصوص جو چینل کراسنگ ہے, فرانس سے آنے والے لوگ ہیں, ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, جب سے یو کے نے سٹارٹ کی اپنی کاؤنٹنگ کرنے کے کتنے مائیگرینٹس آ رہے ہیں یو کے میں, مور دین 100,000 جو مائیگرینٹس ہیں وہ کراس کر چکے ہیں تھرو چینلز, جو ان کی ریسنٹ والی کیلکولیشنز ہے. دو کے بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے, یو کے ان کو بہت سارے پیسے پے کر رہا ہے. ایون دو کہ 2022 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا فرانس اور یو کے درمیان کہ وہ ان کو پہلے جتنے 55 ملین پاؤنڈ پے کرتے تھے, لیکن آپ کے وہ 63 ملین پاؤنڈ پے کریں گے ان کو پر ایئر, جسٹ ٹو سیو کہ کوئی مائیگرینٹس جو ہے وہ کراس نہ کرے. ایون دو کہ ریسنٹلی مارچ میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا, اور جس میں دوبارہ کیلکولیشنز آئی کہ جی 574 ملین پاؤنڈز ایگریڈ ہوئے کہ نیکسٹ 5 ایئرز میں یو کے پے کرے گا فرانس گورنمنٹ کو, جسٹ ٹو اسٹاپ دا مائیگرینٹس تھرو دی لیکن بورڈس کے ذریعے اور تھرو دا چینلز. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں, وہ تھرو چینلز ہو, تھرو ایئرپورٹس ہوں, جو بھی میکانزم ہے. ایون دیکھیں گے جو اسٹوڈنٹس آئے, سارا کچھ ہوا, اتنا زیادہ اسٹوڈنٹس آ گئے یہاں پہ یو کے میں کہ گورنمنٹ کو امیجیٹلی لا پاس کرنا پڑا اور امیجیٹلی انفورسمنٹ کرنی پڑی کہ جی ہم لا چینج کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک اسٹرانگ پالیسی یا اسٹرانگ ایک میکانزم نہیں ہے کہ وہ یہ لوگوں کو روک سکیں. شیخ صاحب نے آئی بلیو کہا کہ جی یہ لوگوں کو گڈ اور بیڈ مائیگرینٹس کی بات کرتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ملک سے کریم لا کے یہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, ان کو تو وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور شیخ صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی میکانزم نہیں ہے, یہ کس طرح ہینڈل کر لیں گے. ایون کہ روانڈا کی پالیسی آئی, وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی نہیں یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہے. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا فیلر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے. اچھا, میں گوندل صاحب, ابھی اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے مجید صاحب نے, یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس تو ریونیو لاتے ہیں, وہ تو آپ کے لیے لائبلٹی تھوڑی ہیں, وہ تو آپ کو پیسہ دیتے ہیں, تو ان سے متعلق قانون بدلنے کی کیوں نوبت آئی؟ یہ بات آپ نے صحیح کی کہ اسٹوڈنٹ ریونیو لاتے ہیں, یونیورسٹی کو فیس پے کرتے ہیں, لیکن جیسے وہ مجید صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اتنا آ گیا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ نے سمجھا, کیونکہ اس کو اوبیسلی ان کی جو انٹرنل یو کے گورنمنٹ کی جو انٹیلیجنس ہے یا جو ان کے سورسز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور آ گئے ہیں, اس لیے ان لاز کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں اسٹرکٹ کرنا چاہیے. جب اسٹرکٹ کریں گے تو یا تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے یا آنا بند ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے. جب انہوں نے لاسٹ ٹائم اسٹوڈنٹس پہ وہ سختی کی تھی تو تب بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں ان کے لیے فائنینشلی بڑی ہارڈ شپ ہوئی تھی, اور ایون یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے اولڈ اسٹوڈنٹ سے چندہ مانگنے پہ مجبور ہو گئی تھی.
تو اب بھی پھر یونیورسٹیز جو ہیں ان کا تو بزنس جو ہے وہ اوورسیز جو اسٹوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں ان سے ہی چلتا ہے. لیکن گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ اگر اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہے. اس کے لیے انہوں نے جو پالیسیز ہیں مثلاً کہ جو اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے راستہ بند کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ورک پرمٹ کا راستہ وہ یہ ہے کہ جب تک اسٹوڈنٹ ڈگری کمپلیٹ نہیں کرے گا وہ سوئچ نہیں کر سکتا ورک پرمٹ میں. تو اس طرح انہوں نے پالیسی ان کے لیے سخت بنائی ہے. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ رائٹ سے وہ ریونیو لاتے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے ان کا ایک اپنا پلان ہے وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں. تو میرے خیال میں جی ایسی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کریں گے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے. اگر کوئی ایمنسٹی دے دی جائے تو یہ برطانیہ کا خرچہ بھی بچ جائے گا اور اس کے بعد وہ پیسہ جو ان پہ لگ رہا ہے وہ بارڈر مینجمنٹ پہ لگا دیا جائے یا کوئی اور حل بھی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شیخ صاحب, اسلم شیخ صاحب, یہ بتائیے گا اگر کوئی ایمنسٹی دے دی جائے یا ان لوگوں کی جو اسائلم کی اپلیکیشنز ہیں وہ ایکسیپٹ کر لی جائیں, لیگل سٹیٹس ان کو کوئی دے دیا جائے, تو یہ برطانیہ کی معیشت میں بھی کنٹریبیوٹ کر پائیں گے؟ یہ مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کا حل وہی ہے کہ روانڈا بھیج دیں اور وہاں پہ ان کو لیگل ایڈ دی جائے اور لیگل سٹیٹس دینے کے بعد وہ پیسہ جو ان پہ لگ رہا ہے اگر وہ بارڈر مینجمنٹ پہ لگا دیا جائے تو ان کی آمد کو روکا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ باجی صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے جو تھوڑے بہت تجربے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جو سجیشنز آپ دے رہے ہیں یہ نہ سجیشنز دینے کی پوزیشن میں ہے اس وقت گورنمنٹ, صرف انہوں نے ٹائم پاس کرنا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں ڈنگ پالیسی ہے, جتنے یہ قوانین ہارش قسم پہ لے کے آئیں گے اتنی ہی عدالتیں جو ہے وہ ایکٹیو ہو کر ان قوانین کو واپس ان کے منہ پر دے ماریں گی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایوکشن کا نیا لاء لے کے آئے ہیں کہ اگر کسی کا اسائلم کلیم جو ہے وہ ریفیوز ہوتا ہے, پہلے یہ تھا کہ 28 دن کے اندر اس کو وہ جو رہائش دی گئی تھی وہ خالی کرنی پڑے گی, اب اس کو 7 دن میں کرنے کی پالیسی آ رہی ہے. تو اس قسم کے یہ ہارش اقدامات صرف ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور شارٹ ٹرم پالیسی کے طور پر الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. مقصد ان کا بالکل جو امیگریشن ہے اس کو کنٹرول کرنا نہیں ہے, مقصد ان کا جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو کنٹرول کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد فیئرنیس لے کر آنا اور قانون کو جو ہے وہ پرائیورٹی دے کر اور اسائلم کا جو قانون ہے ریفیوجی لاء ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک سلوگن چلانا, چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک آسان ہدف ہوتا ہے. آپ برٹن کے لوگوں کو کسی بھی کام کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. امیگرنٹس جو ہیں وہ تو بیچاروں مددگار لوگ ہیں, ان کی آواز اٹھانے والا سوائے عدالتوں کے اور جو برٹش جسٹس سسٹم ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ان کو ٹارگٹ اس لیے کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف پالیسی اس لیے فٹافٹ لے آتے ہیں کہ نہ تو اپوزیشن ان کو اس بارے میں روک سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور ادارے وہ متحرک ہو کر سامنے آتے ہیں. اور اس قسم کی پالیسیز فٹافٹ لے آنا, اور سب سے پہلے جنہوں نے یہ روانڈا پالیسی لے کے آئے اس کو اسٹاک ہوم لے کے آئے کہ جی سمندر کے اندر رکھا جائے گا, وہاں سے باہر نہیں آئیں گے, وہ ان کی گلی پڑ گئی ہے. وہاں پر کچھ جراثیم ایسے نکل آئے ہیں کہ ان کی میڈیکل سسٹمز وہاں موجود نہیں ہے, وہ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں, وہ مسئلہ بن گیا. اب یہ پچھلے دنوں کشتی ایک الٹ گئی جس کے اندر 6-7 رپورٹ ہے, لوگ مر گئے ہیں. لیکن ڈیو پروسیس جو ہے اس کو نہیں چلایا جا رہا. جو اسائلم کلیمز ہیں ان کو میرٹ پر نہیں ڈیسائیڈ کیا جا رہا, پالیسی کے تحت ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے. جو لوگ یہاں پر ہیومینیٹیرین امداد کے لیے یہاں پر آتے ہیں ان کو وہ نہیں دی جا رہی. جنیوا کنونشن کی ذمہ داریاں ہیں برٹن گورنمنٹ کے اوپر, اس سے جو ہے وہ بچا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں عرض کرتا چلوں کہ صرف اور صرف الیکشن تک ہیں. الیکشن کے بعد ہم دیکھیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ایک ٹھوس پالیسی لے کر آئے گی سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے. ان کے اپیل رائٹس بحال کیے جائیں پراپرلی, تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے اور لاء کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے. یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں جو بریکسٹ تھا وہ ایک فار رائٹ اپروچ تھی اور وہ کامیاب تو ہوئے, حکومت اس میں کامیاب ہوگی, لیکن اس کے بعد جو کرائسس برطانیہ میں آئے اسی ثابت ہوا کہ وہ ایک ایل پلانڈ ایکٹیویٹی تھی.
تو بریکسٹ کے بعد یہ جو سلوگنز ہیں، اگر اس کو نعرے بازی کہہ دیا جائے یا نیریٹو بنانے کی کوشش ہی کی جائے کہ برطانیہ صرف برطانیہ والوں کے لیے ہے اور دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں اور بالخصوص غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ پے بیک کرے گا کنزرویٹوز کو آنے والے الیکشن میں؟ جی ایز اے سلوگن تو ظاہر ہے آف کورس ان کو بینیفیشیل ہوگا، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. آف کورس جو سینیریو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو یو کے بیک کرتا ہے اسائلم سیکرز کو، مائیگرینٹس کو، لیکن یہاں پہ بھی گورنمنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیبر ہے تو تھوڑی پازیٹیو اپروچ ہے ٹوورڈز دی مائیگرینٹس، تو سم ہاؤ جو سلوگن ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے برٹش پیپل کو. یا ایون دو کہ میں نے ریسنٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو مائیگرینٹس ہیں، پہلے لوگ کہتے تھے کہ مائیگرینٹس لیبر کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب کنزرویٹو کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. ریزن یہ کہ سم ہاؤ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ایز اے امیگرینٹس وہ آف کورس میں بھی ہمارے رائٹس کو وہ جو ہے نا وہ جیپرڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جو لوگ آئیں گے ریونیو جنریٹ کریں گے وہ اپنے حساب سے، لیٹ سے کہ اگر وہ برٹش ہو جاتے ہیں، کل سیٹل ہو جاتے ہیں، اگر وہ بینیفٹ لیتے ہیں تو انہوں نے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ریونیو یا کچھ نہ کچھ ٹیکسز پے کیے ہیں پیچھے، اور اسی چیز کو وہ پے بیک کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں سارا کچھ. تو ایسا نہیں ہے کہ امیگرینٹ دوسرے لوگوں کے جو رائٹس ہیں یا ان کے حقوق کو جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے حصہ کھا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. صحیح ہے. جی شازیہ صاحبہ، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ جو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے وہ بہت بیسیکلی ٹرانسپیرنٹ ہے. اب جو لیبر گورنمنٹ ہے وہ دکھاتی ہے. لیبر گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اعلان کچھ کرتی ہے لیکن حقیقت میں ان کے کام کچھ اور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو ہاؤسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہاؤسنگ کی شارٹیج ہوتی ہے ان کے زمانے میں. اسی طرح سے امیگریشن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جب بھی کنزرویٹو گورنمنٹ آتی ہے ان کے دور حکومت میں اس کو امیگرینٹس کو تنگ نہیں کیا جاتا. آلدو کے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں یہ ساری، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس حساب سے نہیں ہوتی. ان لوگوں کے جو دل ہے وہ اس فرینڈلی حساب سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیبر گورنمنٹ کا شوشہ الیکشن کی وجہ سے کچھ اور ہے، وہ امیگرینٹ سے ووٹ لے جاتے ہیں. جبکہ جو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے عملی طور پہ پریکٹیکلی یہ لوگ ولنریبل اور جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے ان کی لینینٹ پالیسیز ہوتی ہیں. ابھی جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ کنزرویٹو گورنمنٹ کی موجودگی میں ہی آئے ہیں. یہاں پر کتنے امیگرینٹس آئے ہیں اپنی فیملی ممبرس کو لے کر آئے ہیں، وہ ان کی گورنمنٹ میں ہی آئے ہیں. لیکن یہ ان کی پکچر بنا کر دکھا دینا کہ وہ کنزرویٹو گورنمنٹ اینٹی امیگرینٹس ہیں، اینٹی امیگرینٹس بالکل نہیں ہے. بارڈر کو پروٹیکشن کرنا ان کے رائٹس ہیں، ان کا فرائض میں شامل ہوتا ہے. اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کتنی فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں. ان کے لیے مشکل نہیں ہے بارڈر کو کنٹرول کرنا، لیکن وہ ہیومن رائٹس کے تحت لینینسی دکھاتے ہیں. کسی طرح سے جو اسائلم سیکر ہے ان کو پرابلم نہ ہو، ان کی جانوں کو خطرہ نہ ہو، اور سیفٹی طریقے سے وہ اس چیزوں سے باہر نکل کے آ سکے. اب دوسری بات جو آپ نے بات کی، جو افغانستان کے باشندہ جہاں پر لوگ آئے ہوئے اور ہوٹل سے اگر نکالا گیا تو ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے. اب ہاؤسنگ کی شارٹیج لیبر گورنمنٹ کے پاس ہے نا، لوکل کاؤنسل جو ہے وہ لیبر گورنمنٹ کے پاس ہے. لیبر گورنمنٹ کا یہ فیلئر ہے، اس کو حکومت میں جو کنزرویٹو گورنمنٹ پہ کیوں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کور ایشوز کہ کہاں سے ایشوز آ رہے ہیں. تو لیبر گورنمنٹ اپنی فیلئر کو چھپانے کے لیے ڈپلیکیٹ بیان دیتے ہیں، منافقانہ بیان دیتے ہیں. تو لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے ہوز رائٹ اینڈ ہوز رانگ. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ ہوم آفس ہیں، ہوم آفس جو پروسیس کر رہے ہیں کلیمز کو، ان کو چاہیے کہ اپنی ڈیوٹیز فرائض صحیح طرح سے انجام دیں. ود ان 6 months جو اسٹیچوٹری پیریڈ آف ٹائم ہے اسائلم کلیم کو کنکلیوڈ کرنا، ان کا کنکلیوڈ کریں تاکہ ان کو جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے اسائلم کلیم پروسیس ہو، اور ان کو اگر اسائلم کلیم اوکے ہو جاتا ہے تو پھر ان کو رائٹ آف ورک دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کی ذمہ داریاں خود اٹھائیں. یہ گورنمنٹ اپنے اوپر کیوں ذمہ داری لے رہی ہے جبکہ وہ لوگ ایمبیشیس ہیں، کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، کام کر سکتے ہیں، ان میں سے پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں سے ہارڈ ورکنگ بھی ہیں، لیبر کا کام بھی کر سکتے ہیں. تو لیٹ دیم ڈو ورک. تو جب آپ ان کو کام کرنے دیں گے وہ اپنی ذمہ داریاں بھی خود اٹھائیں گے اور ٹیکس پیئر بھی بن سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بینیفٹ پہ ہی لگا کے رکھیں. بیسیکلی پرابلم اس ملک کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ہر ایک کو بینیفٹ پہ لگا کے، ان کی پالیسیز بینیفٹ والی ہے. اسائلم آ گئے ہیں بینیفٹ پہ لگا دیا، سنگل مدر ہے بینیفٹ پہ لگا دیا، برٹش بن گئے بینیفٹ پہ لگا دیا. تو یہ اپنے ملک کی جڑیں خود کھوکھلی کر رہے ہیں. یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی شازیہ صاحبہ کہ ایک جانب آپ ان لوگوں کی کفالت کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں اور دوسری جانب آپ ان سے کوئی حاصل وصول بھی نہیں ہے آپ کا،
اور ریزن یہ ہے کیونکہ ان کا سٹیٹس لیگل نہیں ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گوندل صاحب, بڑی ڈیٹیل ہم نے اس پہ ڈسکشن کر لی ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں بات کی تھی شازیہ صاحبہ نے کہ جو فرانس ہے اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے اور برطانیہ کو ادراک کروانا چاہیے گورنمنٹ آف فرانس کو کہ آپ کی طرف سے لوگ ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں. یہ اگین وہی کویسچن کہ بریکزٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا ایزی ٹو گو ہے فرام فرانس, وہ آسانی سے لوگوں کو جانے دے رہا ہے جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو ڈفرینٹ ٹریٹیز اور ڈفرینٹ ایگریمنٹ فرانس گورنمنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں تو وہ تو ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمز میں کرتی رہی ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ سی کہ نن آف دیم ہیز ورکڈ ویری ویل. لوگوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور لوگ آ رہے ہیں. اور اوبیسلی فرانس بھی, میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی سیریس لیتا ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے, وہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر سے بٹھاتے ہیں, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو ان کا تو بوجھ کم ہی ہو رہا ہے نا. یس, دس از رائٹ کہ جو اس کو روکنے کے لیے جو فرینچ گورنمنٹ ہے وہ اہم رول ادا کر سکتی ہے, اس لیے کہ لوگ وہیں سے آن بورڈ ہوتے ہیں. اور یو کے کی گورنمنٹ جو ہے ان کو پیسے بھی پے کرتی ہے, اچھے خاصے پیسے پے کرتی ہے اس کے لیے کہ اس کو وہاں اسٹرکٹ کیا جائے. لیکن اس میں اب بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں, جیسے کہ میرے سارے دوستوں نے, پینلسٹ نے اپنا اپنا ویو دیا ہے. جیسے جناب میرے بھائی شیخ صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل مائلیج کو بھی اچیو کرنے کے لیے اس ملک میں امیگریشن ایک ایسا ایشو ہے کہ ہر سیاسی جماعت پولیٹیکل مائلیج کو اٹین کرنے کے لیے اس کو ایک ہارٹ ایشو بنا دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے ان کی امیگریشن پالیسی ہمیشہ اسٹرکٹ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو لیبر. اور انہوں نے ہوسٹائل انوائرمنٹ فرسٹ ٹائم ان دی یو کے ہسٹری, امیگریشن میں اس کا نام ہی ہوسٹائل انوائرمنٹ تھا جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ انہوں نے 30,000 اسٹوڈنٹس کو ڈپورٹ کیا. ایک انگلش ٹیسٹ تھا اس کو ریزن بنا کے, جن میں بہت ساروں کی اپیلیں, جوڈیشل ریویوز دن ہوئے, ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. تو دیر ہیز بین مینی فیکٹرز ان دس. میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے لاز تو انہوں نے بہت زیادہ سخت بنائے ہوئے ہیں آلریڈی اسائلم سیکرز کے لیے. اور جو آپ نے کہا کہ وہ اتنا خرچہ برداشت کر رہے ہیں, میری نظر میں جب کوئی بندہ اسائلم کلیم کرتا ہے, جیسے شازیہ صاحبہ نے کہا کہ ان کو 6 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, یس اٹس رائٹ, ان کو 6 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. لیکن یو کے بھی جو ہے سفرنگ فرام اکنامیکل ایشوز. ان کے پاس جو لوگ جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی تعداد کم ہے, اکنامک کرنچ ہے اس ملک میں. میرے خیال میں جب بندہ کوئی اسائلم کرتا ہے تو اس کو رائٹ ٹو ورک اگر یہ دے دیں ڈیورنگ دی پینڈنسی آف ہز اسائلم کلیم, اگر وہ کام کر سکے تو میرا خیال ہے پھر وہ گورنمنٹ پہ برڈن نہیں بنے گا, وہ خود کام کرے گا. ایک طرف سے تو یہ جو اسائلم کلیم ہے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے سالوں سال, اور پھر ان کو رائٹ ٹو ورک بھی نہیں دیتے. میرا تو جو کنسرن تھا گوندل صاحب وہ یہی تھا. میں مجید صاحب کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہوں گا. مجید صاحب, ایک تو یہ جو اپلیکنٹس ہیں اسائلم کے کیش ان ہینڈ پہ کام کرتے ہیں, اور پھر وہ جو پیسے لیتے ہیں اس کا کوئی ٹیکس نیٹ میں بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اچھا, پھر جو لیگل لوگ ہیں وہ ان کے ویجز ظاہر زیادہ ہیں, ان کی نسبت یہ ہاف قیمت پہ کام کر لیتے ہیں, ہاف اجرت پہ کام کر لیتے ہیں. تو سائیڈ لائن پہ یہ بھی تو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا. کیا ان گراؤنڈ ریالٹیز کو فوکس کر کے اس کا حل سمپل یہی نہیں ہے کہ ان کو لیگل کر دیا جائے, ایمنسٹی دے دی جائے, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے, اگر کسی کا کوئی کرمنل ٹریک ریکارڈ نہیں ہے؟ دیکھیں, ان کو لیگل سٹیٹس دینا تو ظاہر ہے وہ میرٹس پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. اب تو ہر بندہ اسائلم کلیم کر رہا ہے تو آپ اس کو سٹیٹس نہیں دے سکتے. لیکن وہ مس شازیہ نے بات کی کہ پروسیس جو ہے وہ کوئک ہونا چاہیے, کیونکہ اسائلم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ 2, 2.5, 3 سال آپ کا اسائلم پینڈنگ رہتا ہے. وہ بندہ کام کرتا ہے, یہ ہوم آفس کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کیش ان ہینڈ پہ کام کرتا ہے, اور وہ جو لیگل بندہ ہے اس کے رائٹس کو وہ انفرنج کرتا ہے بیسیکلی, کہ اس جہاں پہ وہ 11 پاؤنڈ یا 12 پاؤنڈ میں کام کر رہا ہے, یہ بندہ 5-6 پاؤنڈ میں کام کر رہا ہے,
سارا کچھ کر رہا ہے لیکن ٹیکس نہیں پے کر رہا. وہ بندہ ٹیکس پے کر رہا ہے. ہوم آفس دو چیزیں کرے, ایک تو اسائلم پروسیس جو ہے وہ کوئک کرے, دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بندہ اسائلم کلیم کرتا ہے تو اگر اس کو رائٹ آف ورک دیتا ہے اور اس کو ٹیکس کے جو ایمبٹ ہے اس میں لے کے آتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس بندے کو بھی پتہ ہوگا کہ میں جنریٹ کر رہا ہوں ٹوورڈز دی یو کے اکانومی. تو یہ سچویشن, یہ ایک فیکٹر ہوگا جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہوگا. اس کی اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ہائر نہیں کر سکتے, کیس ورکر کو ہائر نہیں کر سکتے ٹو ڈیسائڈ دی اسائلم کلیمز, تو وہ پیسے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں ان جو انلیگل اسائلم جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے ان کے ریونیو سے. تو سب سے جو مین فیکٹر ہے وہ پروسیسنگ ہے کہ جتنی جلدی پروسیس ہوگی اتنی جلدی سارے معاملات کلیئر ہوں گے. اور یہ جتنا بیک لاگ اسپیشلی جب سے یہ کووڈ آیا اس وقت سے لے کے ہمارے پاس کئی کیسز پڑے ہوئے ہیں جو 17, 18, 19 کے پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. پرابلم کیا ہے؟ یہی پرابلم ہے. ہوم آفس کی ریزیڈنس میں رہ رہے ہیں, ان سے پیسے لے رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ڈیسائیڈ تو کریں, کم سے کم وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ اس پوزیشن میں بھی ہوں گے کہ اگر انہوں نے ڈپورٹ کرنا تو وہ ڈپورٹ تو کر سکیں کم سے کم ان کو. صحیح ہے. اچھا اسلم شیخ صاحب, کیا بریفلی بتائیے گا ہوم آفس روک پائے گا اس غیر قانونی آمد کو؟ نہیں, فی الحال تو مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شک یہ پالیسیز بنا رہے ہیں لیکن ان کا دھیان الیکشن کی طرف ہے. الیکشن کے قریب آنے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ اور بہت سے کام ہوتے ہیں جن میں فائنانس ٹھیک کرنا ہے, پولیٹیکل اپنی پارٹیز کو موٹیویٹ کرنا ہے, ورکرز کو موٹیویٹ کرنا ہے, تو بیسک دھیان ان کا اس طرف ہے. یہ سارے سلوگنز جو ہیں وہ الیکشن کے لیے چلائے جاتے ہیں. اب اس کی طرف مکمل فوکس نہیں ہوگا تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کی صورتحال جب امریکہ کو درپیش ہوئی تو انہوں نے میکسیکو کے بارڈر کے اوپر تقریباً کوئی 20-25 فٹ لمبی دیوار کھڑی کر دی, تو مسئلہ اس سے بھی حل نہیں ہوا. اس قسم کی یہ ساری چیزیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوئے گا جب تک ہم روٹ کاز جو ہے اس کو حل نہیں کریں گے, اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. اس میں شامل صرف یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ ایسے معاملات طے کیے جائیں, بریگزٹ کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہیں, پورا یورپ ہم سے ناراض ہے, وہ معاملات ٹھیک کیے جائیں تاکہ اسائلم لینے والے لوگ جس کنٹری میں پہلے ہیں ڈبلن کنونشن کی وجہ سے وہاں پر ان کا کیس ڈیسائیڈ ہو. اس کے بعد اگر برطانیہ آتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں کسی طریقے سے. شیخ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ اسلم شیخ صاحب آپ کا, شنجم صاحب آپ کا, بیرسٹر اختر گوندل صاحب اور محمد مجید صاحب آپ کا, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.